الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة الصالحين. وإلى أرواح سيداتنا فاطمة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين سيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشكر الله سائر أزواج رسول الله أجمعين. وما إلى روح الإمام الحسين جميع ذريتهما. ثم إلى روح سيدنا نفيسة بنت الحسن. ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي وريث وعن الجميع. ثم إلى روح سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي. وما إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السكاف بن محمد بن علوي. ثم إلى روح سيدنا عمر المختار وإخوانه جميعا. ثم إلى روح سقراط الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر العدروس وابن الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله العجمي. ثم الحرم عبد الرحمن الطاش وعلي بارس أبي عبد الله حداد بن أحمد بن الحبشي أبي أبو بكر بن عبد الله عتاش أبي بكر بن محمد السقاف. خصوصا روسنا مولانا الوالد الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن سيدنا مولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد بن خاصة. ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه الحبيب عبد الله بن الشام الفقيه بن محمد بن علي بن الفقيه بن أحمد بن محمد الفقيه بن علي بن عباد الفقيه. ثم إلى الأحباب الشريف أم هاني بنت عبد الله بن عقيل. ثم إلى الحباب فاطمة أم الحباب فاطمة بن محمد الفقيه. ثم إلى الحباب عائشة. ثم إلى روح الحباب فطوم بنت أحمد الفقيه. ثم إلى الحباب الزهراء. ثم إلى الحباب عائشة. ثم إلى روح الحباب عفيفة بنت إسماعيل. أولادهم بناتهم ذرياتهم أخوانهم أخواتهم وأخوالهم وخالاتهم وأعمامهم وعماتهم ومن أولى كل منهم في ترتيبهم. ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف اليتيم مولانا رمضان مولانا إبراهيم مولانا غير مولانا بون مولانا تاج مولانا كرم مولانا قدس مولانا البدع مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا إسحاق. ثم إلى مولانا مغربي. ثم إلى مولانا شيخ باكر. ثم إلى وجميع متقدمي أولياء التسعة أصولا في الولاية خلافة وعلى سلسلتهم. ثم إلى الركن سعيد كرمي بالبدر ورئيس كفرة المصطفى بأكثر كسن في رمضان كالمنال. ثم إلى رم بجوري من بسط من فضال من العربي سيد سنة مع الشريف من تريدي. من شافعي مالك حنفي حنبلي من غزال من بن عربي. ثم إلى سيد بن سلمان مع الشيخ الشعراني وسائر علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصولا في خلافهم وعن سلسلتهم. ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا أحد الحسين بن أبي بكر العدروس والحبيب عبد الله حسين عطاس محمد بن عبد السقاف محمد بن الحداد محمد بن الحبشي محمد بن ضار حداد محمد بن الرحمن السقاف محمد بن حضار محمد بن عبد الحبشي. ثم إلى رفع علي بن الرحمن الحبشي وعلي بن حسين عطاس السالم من جندان جماعة في جبل الترجية والشرقية والوسطى الغربية أحمد بن عبد الله بن طلال عطاس وأحمد بن حسن عطاس وعلي بن محمد حبشي. ثم إلى سيد يوسف تلام. ثم إلى خليل بن كلام كحمد بن سلطان الحبيب جعفر بن شيخان الحبيب علي السجاف وجميع أولياء هذه البلدة خصوصا من الذين يخص منهم داروا. ثم إلى روم الهدد. ثم إلى روحي صاحب سالم ثم صاحب بيته. ثم إلى روح صاحب بيته الثاني. ثم إلى روح ثم إلى صاحب. ثم إلى جميع أصحاب الطرائق المحمدية والسلم في الولاية خلفائهم وهذه سلسلتهم خصوصا سلطان العرش الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي سيد محمد بهاء الدين النقشبندي سيد أحمد بن محمد التيجاني سيد أحمد الإدريسي سيد أصحاب الطرائق المحمدية
رسولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم من نية صلاة القلوب الغالب الحصول على كل المطالب بجاسنا محمد سن علي بن أبي طالب وكافة أهل التبسم في المناقب من نية الفتوح والمنوح والوصول والصلاة القلب والجسد والروح توبة النصوح تعلم وتعليم وتذكر وتذكر النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه ابتغاء حسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة ثم إلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم على هذه كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذ قال ربك, وإذ قال dan ketika, وإذ قال ربك dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku Allah ja'ilun menjadikan fil ardi di bumi khalifah. Qalu para malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau hendak menjadikan fiha di bumi man yufsidu, orang yang merusak, fiha di bumi, wa yasfiku dan menumpahkan ad-dima, darah-darah, wa nahnu sedangkan kami para malaikat nusabbihu bertasbih, bihamdika dengan memuji engkau Allah, wa nuqaddisu dan mensucikan, laka bagimu. Qala berfirman Allah Ta'ala, inni sesungguhnya aku Allah a'lamu mengetahui, ma la ta'lamun apa-apa yang kamu para malaikat tidak mengetahui. Sebelum masuk di dalam pembahasan tentang khalifah, yakni Sayyiduna Adam alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam, saya bacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kemarin saya janjikan tentang pentingnya memahami firman Allah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Siapa-siapa yang telah tersimpan di dalam hatinya pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan hal-hal yang keji, tidak memerintahkan maksiat, akan sangat berguna di dalam perjalanan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. Ini ada di manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang awalnya wa kana yalbasu libasal ulama wa yatataylasu wa yarkabul baghlah wa turfa'ul ghashiyatu baina yadayhi ila angal. قال وذكر أنه يرى له مرة من المرات نور عظيم أضاء به الأفق وبدا له في ذلك النور صورة فنادتني يا عبد القادر أنا ربك وقد أبحت لك المحرمات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخسأ يا لعين قال فإذا بذلك النور ظلام والصورة دخان
ثم صرخ يا عبد القادر نجوت مني بعلمك بحكم ربك وفقهك في إحكام منازلك ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة 70 من أهل الطريق فقلت لربي الفضل والمنة فقيل للشيخ بما عرفت أنه شيطان فقال من قوله أبحت لك المحرمات فعلمت أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. Wa dzukira dan diriwayatkan disebutkan annahu yura lahu minal marrati marratan minal marrati nurun azim adha'a bihil ufuq. Jadi salik atau ada istilah lain murid atau boleh diistilahkan fakir. Fakir itu bukan fakir miskin, bukan. Orang yang meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia masuk ke dalam salah satu tariqah atau dia berjalan sendiri. Maknanya berjalan sendiri itu dia telah syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mempelajari fiqh, mengamalkan ilmu fikih, kemudian dia masalan umpamanya mempelajari kitab Bidayatul Hidayah, mengamalkan Bidayatul Hidayah, atau yang lebih tinggi lagi dia belajar Ihya Ulumuddin, mengamalkan Ihya Ulumuddin, taruhlah dia tidak berbaiat tariqah, tetap saja dia dikatakan salaka طريقة الإمام الغزالي ولكل واحدهم طريق من الطرق يختاره فيكون من ذا واصلا. Setiap satu dari orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada jalan yang dia ikuti. Ini boleh pakai bai'ah resmi, mengikuti tariqah. Kalau Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir, Qadiriyah. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, Alawiyah. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam punya guru bil wasitah, Syekh Abu Madyan Syuaib Al-Maghribi, tariqahnya Syuaibiyah, dan lain-lain. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Tanpa itu berhasil ada. Nah, setiap salik ini otomatis kalau orang sudah thariqah dan betul-betul bahasa Jawanya thariqah temenan, betul-betul mengikuti thariqah, dia tidak akan terlibat al-kabair, dosa besar. Otomatis pasti dia berusaha meninggalkan shaghair, dosa-dosa kecil. Pasti dia selalu mengisi waktu luangnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, ketika dia melakukan hal-hal ini, terbuka hatinya. Allah Ta'ala memberikan nur, cahaya di dalam batinnya. Otomatis syaitan semakin dahsyat menggoda orang yang seperti ini. Ini siapapun, bukan hanya Syekh Abdul Qadir, siapapun. Dan orang yang tidak mengerti ilmu tauhid sangat-sangat berbahaya dalam magam kedudukan ruhani
yang dia alami ketika itu. Ini yang saya bacakan riwayatnya sekarang. Dan dialami pada kala itu oleh Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Modelnya beda-beda. Waktu saya di Darul Hadits dulu, ada yang digoda di kitab ini, cerita di kitab lain. Tengah-tengah orang sedang zikir, entah tasbih, entah tahmid, entah hauqalah, entah la ilaha illallah. Tahu-tahu bahasa saya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki diliputi kegelapan. Khotirnya dia itu seperti dikuasai sesuatu yang dia tidak mengerti, dibisiki dengan bisikan yang tidak bisa ditolak waktu itu. Siapa yang menciptakan Allah? Goncang biasanya murid. Waktu itu saya sempat diajari oleh masyayikhuna di Darul Hadits, ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, cepat-cepat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau boleh kita baca yang diajarkan oleh Sayyidina Imam Al-Qutb Umar bin Abdurrahman Attas di dalam Ratibul Attas, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau Sayyidi Syekh nanti beliau berta'awudz kepada Allah Ta'ala, faqultu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ikhsa ya la'in. Tapi yang penting selain berta'awudz dengan sekuat-kuat suara dan sekuat-kuat gerakan batin, hati harus faham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la ya'muru bil fahsya, tidak memerintahkan maksiat dan dosa. Satu lagi yang harus selalu kuat di dalam hati, laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada seperti Allah apapun. Laisa kamitslihi syai'un, laisa mithlahu syai'un. Katanya tambahan, tidak ada apapun seperti Allah. Fa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Segala sesuatu yang terlintas di dalam hati, Allah berbeda dengan itu. Saya berikan Anda pemikiran. Segala sesuatu yang terlintas di dalam batin Anda pasti sesuatu yang di alam, di dalam akwan, di dalam maya pada. Biasanya terlintas di dalam hati kita itu sesuatu yang pernah kita lihat, atau pernah kita dengar, atau pernah kita baca, atau pernah kita angan-angankan, atau pernah kita hayalkan. Semua ini dalam lingkup kehidupan alam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pencipta alam jelas berbeda dengan alam. Laisa kamitslihi syai'. Saya baca di sebagian kitab Thariqah, ada satu orang salik yang berpegang kuat-kuat di dalam batinnya ketika dia diganggu oleh keterbukaan ruhani, selalu ditekankan di dalam hati. Laisa kamitslihi syai' wa kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Segala sesuatu yang terlintas di dalam hati, maka Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada contohnya. Seperti apa Allah? Kaya apa Allah? Tidak bisa dikaya-kaya, la yutakayyaf, tidak bisa dikaifa-kaifa. Lalu seperti apa? Tidak ada sepertinya. Hanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala langsung kalau kita telah melewati gerbang al-maut, pintu kematian. Berkata Sayyiduna wa Maulana wa Syekhuna wa Imamuna wa Waliduna Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, ma bainakum wa baina liqa'i Muhammadin wallahi ay wa baina liqa'illah illa al-maut. Tidak ada yang mempertemukan kita dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita, bukan untuk sahabat ini. Kalau sahabat sudah bertemu Nabi, untuk kita ini, kecuali setelah kita mati. Saat itu akan terbuka
langsung kita melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala al-muqaddas, zatul bari jalla jalaluhul wahdah, zat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita bayangkan. Dan kenikmatan melihat Allah itu tidak ada yang membandinginya apapun daripada kenikmatan surga. Kita teruskan manaqib. Di tengah-tengah perjalanan ruhani, di tengah-tengah perpindahan Sayyidina Al-Jailani dari magam ke magam, dari hal ke hal, dari pintu ke pintu ruhani, satu waktu beliau melihat cahaya yang luar biasa besarnya memenuhi segala ufuk. Saya kira kalau saya yang mengalami ini, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, mungkin saya sudah tersesat. Sebab ini berbentuk cahaya yang luar biasa. Cahaya, bukan bau, bukan busuk, bukan kegelapan. Bentuknya cahaya. Nurun azimun adha'a bihil ufuk. Dari cahaya tadi muncul satu makhluk memanggil saya, ya Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu, ana rabbuk, wa qad abahtu lakal muharramat, dan telah aku perbolehkan bagimu, aku halalkan bagimu segala yang haram. Sayyidina Al-Jailani bukan hanya faqir, murid, salik, sufi, tapi beliau juga alim, mengerti ilmu tauhid. Tidak butuh waktu lama, hanya sepersekian detik saja beliau langsung berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ikhsa ya la'in. Beliau berlindung kepada pencipta syaitan. Pintar Sayyidina Al-Jailani. Kalau ingin melawan sesuatu yang kita, kalau satu lawan satu kalah, kita berlindung kepada penciptanya. Sedahsyat-dahsyatnya setan, sekuat-kuatnya iblis, dia adalah makhluk, dicipta. Kekuatannya dibikin, bukan asli punya dia. Ada penciptanya. Dan pencipta ini pasti akan mampu mengalahkan si syaitan, si iblis, supaya kita selamat dari gangguan dan godaannya. Setelah Sayyidina Al-Jailani berlindung kepada Hadratullah Azza wa Jal, فَإِذَنْ بِذَلِكَ النُّورِ الظُّلَامِ وَالسُّورَةِ دُخَانِ. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong Sayyidina Al-Jailani, cahaya tadi berubah menjadi bentuk aslinya kegelapan. Dan bentuk makhluk yang mengeluarkan suara ya Abdul Qadir tadi berubah menjadi asap. Sebab syaitan, iblis berasal dari api. Kalau kembali kepada bentuk aslinya pasti berubah menjadi asap. Kemudian syaitan yang telah kalah perang tadi, sarakha, dia berteriak, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika, engkau telah selamat dari godaanku karena engkau mempunyai ilmu, pemahaman hukum Tuhanmu, dan engkau faham di dalam pemantapan manzilah, manazil, yakni manzilah tariqah, derajat perjalanan hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. وَلَقَدْ أَدْلَلْتُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ 70 مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقِ. Aku telah berhasil menyesatkan 70 mursyid tariqah.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kata Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, yang disesatkan oleh iblis yang menggoda Sayyidina Al-Jailani dan gagal, yang berhasil dia sesatkan sebelum ini 70.000 mursyid tariqat. Faqultu, aku Sayyidina Al-Jailani berkata, li rabbiyal fadlu wal minnah, bagi Allah karunia dan anugerah bagiku, karena beliau telah diselamatkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Faqila lisyekhi, ditanya Sayyidina Al-Jailani oleh orang-orang yang hadir dan mendengar cerita ini, bima arafta annahu syaitan, dari mana engkau bisa tahu bahwa itu adalah syaitan? Bagaimana bisa tahu? Bentuknya cahaya, tidak ada tanda-tanda kegelapan. Setan biasanya bau busuk, ini belum muncul bau busuknya. Syaitan dari api, biasanya cahayanya tidak putih, tidak menerangi, tidak bersinar. Ma'ruf, warna api seperti apa, warna cahaya seperti apa. Dari mana tahu? Min qawlihi, dari ucapan syaitan, abahtu lakal muharramat. Ilmu tauhid itu memang penting. Aku perbolehkan bagi kamu perkara-perkara yang diharamkan. Fa'alimtu, maka aku Sayyidina Al-Jailani tahu, anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ya'muru bil fahsya, tidak akan memerintahkan hal-hal yang keji. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan maksiat. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan perkara-perkara yang haram. Ilmu apabila ditempuh, dipelajari, difahami, dihafal, dan terletak di dalam batin. Saya teringat seorang ulama yang mungkin boleh kita katakan ulama terbesar sepanjang abad, sepanjang sejarah, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau didik muridnya, sampai pernah Imam Syafi'i menuding salah satu muridnya, hadza, muridku yang ini, lau nadhara iblis la ghalabahu, kalau dia mendebat syaitan pasti dia akan mengalahkan syaitan. Dari apa? Dari berhasilnya Al-Imam Syafi'i mendidik muridnya dengan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan, ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolong dipaham. A'lamul khalqi iblis, kata Sayyidina Al-Walid. Makhluk Allah yang paling alim, tapi dari kelompok ahlul balal adalah iblis. Dari kelompok asyqiya, kelompok orang-orang celaka, kelompok calon-calon ahli neraka, yang paling alim adalah iblis. Tapi jangan lupa, kita punya alamul khalqi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh Al-Imam Syafi'i, yang dipelajari ilmunya oleh Al-Imam Syafi'i, sampai beliau berhasil mendidik murid yang kalau murid itu berdebat dengan iblis pasti akan mengalahkan iblis. Sumbernya ilmu Maulana Muhammad, paling alimnya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kelompok su'ada, paling alimnya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ahlul jannah. Tidak ada ilmu yang tidak diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alimtu kulla syai' atau qala fa'allamani rabbi kulla syai', aku telah mengerti seluruh ilmu. Atau Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada aku semua ilmu. Allah yarzuquna wa iyyakum wa man sami'a kalamana mahabbatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'a bima qal wal ittiba'a bima dal wa qarribna ilayhi wa ilayka ya Allah rabbana taqabbal minna wa qbalna bisirri asrar al-Fatiha wa ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim.